راجہ ظفر الحق صاحب اصل اگر موجود ہیں ان سے گال بولی سلسلے کی جاری رکھتا سی. راجہ صاحب ایک سوال یہاں پہ ضرور پوچھنا چاہوں گا. ایک تو جلا وطنی تھی میاں صاحب کی مشرف دور والی, ایک بظاہر یہ بھی جلا وطنی ہیں, بے شک وہ علاج کے لیے گئے, قانونی طریقے سے گئے, اب خان صاحب کہتے ہیں ان کو آنا چاہیے, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن ان دونوں جلا وطنیوں میں فرق کیا ہے اور دونوں جلا وطنیاں کاٹنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ اللہ کرے میاں صاحب واپس تشریف لائیں, جو ان کی اپنی خواہش بھی ہے, ہر سیاستدان کی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو بیس ہے اس کے اندر موجود ہو. تو وہ اگر تشریف لائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو غلط فہمیاں ہیں یا کوئی ناراضگیاں ہیں یا کچھ ہے, وہ بھی دور ہو جاتی ہیں. جی ہاں. تو یہ جلا وطنی جو ہے, میں اس کو جلا وطنی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ باہر جانا, ہم اس کو تناظر میں دیکھ رہے تھے. یہ میاں صاحب باہر تو چلے گئے ہیں, مشرف والے دور میں کیونکہ آپ ساری کمیونیکیشن میں مشرف صاحب کے ساتھ یہ تمام تر جو معاملات ہوئے اس میں ساتھ ساتھ رہے میاں صاحب کے ساتھ, اس کے بعد پارٹی کو سنبھالا بھی, تو اس جلا وطنی میں کیا فرق تھا, اس جلا وطنی میں کیا فرق ہے, یہ میں ویسل میں تھوڑا سا وضاحت پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, کیونکہ اس جلا وطنی میں زبردستی بھیجا گیا, میاں صاحب کو ریلیف دیا گیا, کیا تھا وہ حقائق کیا تھے؟ اصل میں اس وقت تو یہ کیفیت تھی کہ مشرف یہ انسیکیور محسوس کرتے تھے کہ اگر میاں صاحب یہاں موجود ہوں تو ان کے لیے حکومت کرنا وہ آسان نہیں تھا. اچھا. تو ایک ہر شخص کی ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, تو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا, اور وہ میرے خلاف اس نے کوشش کی. ایک وقت ایسا بھی آیا, اس نے کوشش کی کہ اپنے پہلے بندے بھیجے, پھر اپنے جرنیل بھیجے, پھر میں نے مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا, ان سے پوچھا کہ مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے ملیں. بعض نے کہا کہ جی مل لیں, شاید کوئی راستہ بہتری کا نکل آئے, لیکن اکثر لوگوں نے کہا کہ نہیں ملنا, تو میں پھر نہیں ملا. تو پھر اس کے بعد اس نے کوشش جاری رکھی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے صلاح مشورہ کیا جو پرانے لیگی تھے ان سے, تو انہوں نے کہا کہ آپ مل لیں, شاید کوئی جماعت کے لیے یا میاں صاحب کے لیے کوئی بہتری کا راستہ نکل آئے. کہیں آپ کو بھی تو آفر نہیں دینے کی کوشش کی جس طرح میاں اظہر صاحب کو آفر دی تھی مشرف نے, اس طرح کی آفر تو نہیں دینا چاہ رہے تھے آپ؟ مجھے نہیں پتا اس کو کیا آفر دی تھی, لیکن مجھے تو کھل کر کہا کہ ہم نے ان کو تو پارٹی کا سربراہ کی آفر دی تھی نا, آئے آپ کو کاف لیگ کا سربراہ. نہیں, سربراہ نہیں, آپ وزیر اعظم ہوں گے, اور جسے آپ کہیں گے وہ پارلیمنٹ میں آئے گا, جسے آپ کہیں گے یہ نہ آئے وہ نہیں آئے گا. آپ کو آفر دی تھی؟ مجھے کہا. آپ کو کی دی؟ مجھے کہا, اور میں نے کہا کہ اچھا الیکشن ہوگا, تو وہ کہنے لگے یہ تو کرنا پڑتا ہے. نہیں, وہ پھر آپ کو اپنے پارٹی کوئی جیسے کاف لیگ بنائی تھی اس میں لے کے آنا چاہ رہے تھے, یا وہ کہہ رہے تھے پی ایم ایل این نہیں رہے؟ پی ایم ایل این میں ہی رہے, آپ اس کی مائنس نواز شریف, مائنس نواز. میں نے کہا کہ میں ان کے باہر نہیں رہ سکتا. اچھا, مطلب یہ آفر انہوں نے مشرف صاحب نے آپ کو دی؟ بالکل دی, اور ان کے 3-4 جنرل ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, تو آپ نے آفر یہ میاں صاحب کے پیار محبت میں قبول نہیں کی, ان کے ساتھ ایفیلیشن؟ پیار محبت نہیں, مسلم لیگ کے ساتھ جو تعلق تھا میں اس کو متاثر نہیں کرنا چاہتا تھا. اچھا, اور جنہوں نے یہ آفر قبول کی, میں نے بعد میں یہ کسی کو بتایا بھی نہیں کہ اس نے کیا آفر کی ہے. اس نے ناراضگی کا اظہار کیا, تو پریس والوں نے مجھ سے پوچھا کیوں ناراض ہیں, تو میں نے کہا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں اس اتنی بڑی آفر کو مسترد نہیں کروں گا, لیکن جب میں نے کیا تو وہ پھر مایوس ہوئے. یہ ویسے ون آن ون ملاقات تھی آپ کی مشرف صاحب کے ساتھ؟ ون آن ون نہیں تھی, وہ تھے ان کے ساتھ ان کے جرنیل ساتھی تھے. اچھا. اور ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی تھے اسماعیل صاحب, ایک غلام حیدر صاحب تھے جنرل, اور ایک اور تھے جنرل جاوید, حامد جاوید. ویسے سر اتنی بڑی آفر کے پیچھے وہ آپ سے چاہتے کیا تھے؟ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں. اچھا. اور یہ بات مجھے وہاں ان سے ملاقات سے بہت پہلے ہی لوگوں نے بتانی شروع کر دی کہ انہوں نے آج 15 منٹ کابینہ میں آپ ہی کے بارے میں بڑی تعریفی باتیں کی ہیں اور یہ کیا. اور یہاں ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یا آپ ان کی آفر قبول کر لیں گے یا آپ جیل جائیں گے. میں نے مذاقاً کہا کہ میں نے کہا درمیان میں کوئی اور جگہ نہیں ہے, دونوں ایکسٹریمز کے درمیان. تو اس کے بعد آپ جیل گئے؟
کیونکہ آپ نے آفر ریجیکٹ کر دی؟ میں نے کر دی تھی، لیکن وہ مجھے ہر تھوڑے عرصے کے بعد بار میجسٹریٹ آ جاتے تھے، پولیس آ جاتی تھی، پھر میں چلا جاتا تھا. تھریٹ دیتے تھے اس کا مطلب؟ تھریٹ نہیں دیتے تھے، عملاً کئی بار گیا ہوں. رمضان شریف گزارا ہے میں نے اسی حراست میں ہی. صحیح. جی ہاں. اچھا راجہ صاحب، آپ نے کوئی بڑی اہم بات کی. آپ نے کہا کہ مشرف صاحب میاں صاحب سے خوف زدہ تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میاں صاحب یہاں رہیں، اس لیے وہ ان کو باہر بھیجنا چاہتے. تو اس لیے ایک آواز آنی شروع ہوگی پاکستان کے اندر بھی کہ میاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. میں اس کے بعد جب ان کو دیکھنے کے لیے گیا تو انہوں نے پھر یہ پوری بات مجھے بتائی اور لوگوں کی موجودگی میں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر کوئی اور بہترین سرجن ہے اس کو بلائیں، جو اس کی فیس بنتی ہے وہ ہم دیں گے، لیکن ایسے چھوڑ کر تو آپ نہ آ جائیں کہ اس سے گان کیس نہ ہو. تو وہ پھر وہ آیا ڈاکٹر، تو اس نے پھر ان کو وہ بند شند کیا اور سلسلہ ٹھیک ہوا. لیکن وہ جو اصل تکلیف تھی، میں نے میاں صاحب سے پوچھا، ان کا میں نے بھی ڈاکٹر جو دوسرا آیا تھا اس سے پوچھا کہ پھر اس کا کیا ہوا. اس نے کہا کہ اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں رہی، وہ تو دوسری ایک مصیبت پڑ گئی تھی. تو یہ تکلیف پرانی تھی. اچھا. اور وہ پھر ہارٹ ریدمیا کہتے ہیں، کبھی تیز ہو گیا کبھی کمزور ہو گیا. لیکن آپ نے کہا نا کہ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ ان کو جانا پڑا. جی ہاں. تو یہ حالات پیدا کرنے والے کون تھے ویسے آپ کے خیال میں؟ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مناسب بھی نہیں ہے. اچھا. مطلب کیونکہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ایک طرح کا کسی نے اب تو کھل کے باتیں آئیں گی کہ باجوہ صاحب نے ان کو ریلیف دیا، وہ بھیجوانا چاہ رہے تھے. مجھے باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی ایسا تعلق واسطہ بھی نہیں تھا. اچھا. مطلب باجوہ صاحب والی اسٹیٹمنٹ جو خان صاحب کہتے ہیں وہ غلط بیان ہے؟ پتہ نہیں. باجوہ صاحب کے خان صاحب کے تعلقات ایسے تھے، ایک دن تو وہ کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑا نیوٹرل اور ڈیموکریٹک جنرل ہے. اچھا. اور وہ باجوہ صاحب مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے، ان کا شکریہ ادا کیا. اور اب کہتے ہیں جی کہ وہ یہ جو تھے وہ غدار وطن تھے اور اس سے برا آدمی کوئی نہیں. مطلب یہ کہ یہ آپ کے خیال میں پی ایم ایل این کو ریلیف نہیں دیا نا باجوہ صاحب نے؟ وہ دونوں طرف سے پھنس گئے آپ کے. نہیں، لیکن باجوہ صاحب یہ کہتے تھے کہ میں ممنون ہوں میاں صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آرمی چیف بنایا، حالانکہ میں اس ٹاپ لسٹ کے ٹاپ پر نہیں تھا. ہاں، تیسرے نمبر پہ تھے. تو ایسے عمران خان صاحب جو غلط بیانی کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں آپ کہیں گے، تجویز دیں گے باجوہ صاحب کو کہ یہ ذرا کھل کے وضاحت کر دے کہ آپ کے خیال میں؟ میں کیوں دوں گا تجویز؟ وہ ان کی اپنی مرضی ہے، کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں. صحیح. مطلب اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے نا، کیونکہ ان کی طرف سے تردید ہو سکتی والی باتیں بہت سی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ یہ باتیں پھر کھل جاتی ہیں. صحیح. آخر میں سر میں یہ معلوم کرنا چاہوں آپ سے، کیونکہ آپ اتنے طویل عرصے سے پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے، اس پارٹی میں مشکل وقت میں لوگ چھوڑ کے گئے ہیں اور اچھے وقتوں میں آتے رہے. آپ ان رہنماؤں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو مشکل وقت میں چھوڑ گئے ہیں، اچھے وقتوں میں آتے ہیں؟ آپ اس کے حامی ہیں کہ ان کو آنا چاہیے، ان کو پارٹی میں حصہ دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہر ایک کا کیس انڈیویجولی اس کو ریویو کرنا چاہیے. بعض کی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں، کوئی علاقے کی طرف سے سیاسی مجبوری ہوتی ہے یا گھریلو مجبوریاں ہوتی ہیں یا کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ بعض دفعہ لوگ پریشان حال ہو جاتے ہیں. کھلی آفر ہے، جو مشکل وقت میں چلے گئے اچھے وقت میں آ سکتے ہیں. کوئی پتہ نہیں، اگر بعض دفعہ واپس بھی آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہوتی، لیکن یہ پارٹی پھر فیصلہ کرتی ہے. تو اس سے پارٹی کو نقصان تو نہیں ہوگا کہ جو اصل ڈائی ہارٹ ورکر ہیں، آپ کے اصل پالیٹیشین، وہ جو ہے جو کئی بار تکلیفیں اٹھائیں اور یہ کیا وہ کیا، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. صحیح. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مہران ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دیا اور تمام سیاسی پس منظر اور موجودہ حالات پہ تفصیلی طور پہ گفتگو. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس ایشو کے اوپر آپ کو پورا عبور حاصل ہے، اور آپ نے جو سوال کیے ہیں وہ آپ دیکھتے سنتے بھی ہوں گے. وہ تو سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کو اتنی گرپ نہیں ہوتی انٹرویو پر. بڑی مہربانی سر، آپ کا میں بہت مشکور ہوں، آپ نے بقیمتی وقت دیا اور اہم اپنے خیالات سے نوازا. ناظرین، اجے پروگرام میں راجہ ظفر صاحب خصوصی گال بول کے سین ساگر پانی میزبان مدثر کے اجازت دیں تھا. اندر ہفتے بیراز ناسی.